أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، شعبان المعظم کا آخری عشرہ ہے اور آخری عشرہ بھی نصف ہو چکا ہے۔ باقی رمضان المبارک کے آنے میں 4 یا 5 دن باقی ہیں، اور میں پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک جوں جوں قریب آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق، آپ کا شوق اور ذوق بڑھتا چلا جاتا تھا اور قابل دید ہوتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ جب رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلونہ، تمہیں خبر ہے ابھی کون تمہارے سامنے آنے والا ہے اور تمہیں کس کا سامنا کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا تو لا علمی کا اظہار کیا۔ حضور نے پھر فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلونہ، کون تمہارے استقبال کو آ رہا ہے اور کس کا تمہیں استقبال کرنا ہے۔ صحابہ نے پھر دیکھا دائیں بائیں، کوئی نظر نہ آیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا ماذا تستقبلکم ماذا یستقبلکم وتستقبلونہ، یہ کون آ رہا ہے، کس کا تمہیں استقبال کرنا ہے اور کون تمہارے سامنے آئے گا۔ صحابہ کرام کو پھر کوئی نظر نہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ رہی ہے، اس وحی کا ہمیں سامنا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا ام عدو حضر، کیا کوئی دشمن آ رہا ہے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، سامنا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، کہ اے لوگو ایک بہت عظمت والا مہینہ بادل بن کر تمہارے سروں پر آ رہا ہے، رحمت کی گھٹا بن کر آ رہا ہے، اور اللہ نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس کی ایک رات تو بہت ہی زبردست ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کو تراویح پڑھنے کو اللہ نے سنت قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، وہ مہینہ اتنا عظمت والا ہے، اتنا عظمت والا ہے کہ عام دنوں میں فرض کا جو اجر و ثواب ہے، ایک فرض
اتنا وزنی ہے اور اتنا قیمتی ہے کہ کوئی آدمی عمر بھر نفلی نیکیاں کرتا رہے تو عمر بھر کی نفلی نیکیاں ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ فرض اور نفل کے درمیان کی مسافت ہے، فاصلہ ہے۔ فرض نفل نفل ہے، فرض فرض ہے۔ عمر بھر کا نفل ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کیسے اپنی رحمت کو ظاہر فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اعلان کیا کہ جو کوئی ایک نفلی کام کرے گا ایک نفل پر فرض کے برابر اس کو اجر ملے گا، فرض کے برابر اجر ملے گا۔ ومن تقرب فيه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه۔ اور اس مہینے میں جو آدمی کوئی فرض ادا کرے گا فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر۔ پھر اس رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے ہاں اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے کے لیے بڑے انتظامات ہوتے ہیں، بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنہ لتزین وفی روایت لتزخرف لرمضان من رأس الحول الى الحول، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتے جنت کو سجاتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں۔ کب سے کب تک؟ یکم شوال سے لے کر 30 شعبان تک، ہر سال جنت کو سجایا جا رہا ہے اور اربوں سال سے سجایا جا رہا ہے۔ شوال جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے تو آسمانوں پر اس سے اگلے رمضان کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ رمضان چلا گیا اور عید کا چاند نظر آ گیا، کل عید ہے، بچے شور کر رہے ہوتے ہیں اور مارکیٹیں بھر جاتی ہیں، مگر آسمانوں پر جنت میں اگلے رمضان کی تیاری عین اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب زمین پر عید کا چاند نظر آتا ہے۔ اور کب تک ہوتی رہتی ہے؟ 30 شعبان تک، پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اس سال سجایا گیا، اس سے اور ابھی بھی مسلسل سجایا جا رہا ہے۔ جنت کی تیاریاں بالکل آخری مراحل میں ہیں۔ 4-5 دن کے بعد رمضان آنے والا ہے، جنت کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ اس سال بھی جنت کو سجایا گیا، اس سے پچھلے سال بھی سجایا گیا، اس سے پچھلے سال بھی سجایا گیا، اور یوں پیچھے چلے جاؤ، اربوں سال اس کائنات کو بنے ہو گئے، اربوں سال سے جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ اور کس کے لیے سجایا جا رہا ہے؟ حضور نے فرمایا رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے، رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے۔ اور پھر فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رمضان، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے اور پہلا دن ہوتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے، حبت ریح من تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے، اور وہ ہوا پوری جنت کا چکر لگاتی ہے، پوری جنت میں وہ گھومتی ہے۔ فصفقت ورق شجر الجنہ، اور وہ ہوا جنت کے پتوں سے ٹکراتی ہے، اس سے ایک سرسراہٹ سی پیدا ہوتی ہے اور ایک نغمہ گونجتا ہے اور ایک خوبصورت آواز پوری جنت میں گونجتی ہے۔ تو جنت میں رہنے والی ایک ایک مخلوق کو پتہ چل جاتا ہے اس ہوا کے ذریعے سے اور اس سر کے ذریعے سے کہ زمین پر چاند نظر آ گیا ہے، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، اور جنت کی حوریں جنت کے بالا خانوں میں بیٹھی ہوتی ہیں، باہر کا سر سن کر ان کو پتہ چلتا ہے کہ جنت زمین پر رمضان کا چاند نظر آ گیا، تو وہ اپنی کھڑکیاں کھولتی ہیں اور جنت وہ ہوا عرش کے نیچے سے
چلنے والی وہ محلات کے اندر جاتی ہے تو جنت کی حوریں اس ہوا سے مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں. پھر جنت بھی دعا کرتی ہے. جنت دعا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے, یا رب اجعل لی من عبادک فی هذا الشہر سکانا, اے اللہ اس مہینے کی برکت سے اور اسی مہینے میں مجھے اپنے بندوں میں سے وہ لوگ عطا فرما جو یہاں آ کر جنت کو آباد کرے. جنت دعا کرتی ہے, یا اللہ اپنے نیک بندوں میں روزہ رکھنے والے مجھے ایسے نیک لوگ اس مہینے میں عطا فرما جو جنت میں آ کر جنت کو آباد کرے. اور جنت کی حور کہتی ہے, یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر اعیننا بہم وتقر اعینہم بنا, یا اللہ اس مہینے کی برکت سے ہمیں ایسے شوہر عطا فرما کہ وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, ہم ان کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. یہ انقلاب آتا ہے, انقلاب آتا ہے. اور حضور نے فرمایا اس مہینے کے آنے پر کیا ہوتا ہے, اذا دخل شہر رمضان, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے, فتحت ابواب السماء, زمین سے آسمان تک کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. فلم یفتح منہا باب, ایک دروازہ آسمان کا بند نہیں رہتا. ابھی بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں مگر وہ چند ہیں, محدود ہیں, مخصوص دروازے ہیں. لیکن رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی آسمان کے سارے دروازے کھل جائیں گے. فلم یفتح منہا باب, کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا. ابھی آسمان کے دروازے کھلیں گے, پھر اس سے پیچھے وفتحت ابواب الجنہ, پیچھے جنت کے بھی دروازے کھل جائیں گے. فلم یغلق منہا باب, اور جنت کے کھلے ہوئے دروازوں میں کوئی ایک دروازہ بند نہیں ہوگا. پھر جنت کے بھی پیچھے فتحت ابواب الرحمہ, اللہ کی رحمت کے دروازے سارے کھل جائیں گے. اللہ کی رحمت کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور ان میں بھی ایک دروازہ بند نہیں ہوگا. رحمت کے دروازے کھلیں گے, رحمت کی ہوائیں چلیں گی, رحمت کی بارش آئے گی, رحمت کی برکات ہوں گی. وہ پہلے جنت میں پھیلیں گی, پھر جنت سے ہوتی ہوئی 7ویں آسمان, پھر 6, پھر 5, پھر 4, پھر 3, پھر دوسرے, پھر پہلے آسمان کے دروازوں سے ہوتی ہوئی وہ رحمت زمین کی طرف آئے گی. اور روزے داروں پر اللہ کی رحمت کی موسلا دھار بارش برسے گی. یہ رمضان المبارک کے آنے پر زمین و آسمان میں یہ انقلاب آتا ہے, آسمان میں انقلاب آتا ہے, جنت میں انقلاب آتا ہے, اور پیچھے اللہ کی رحمتوں میں زبردست انقلاب آتا ہے. رمضان کے آنے پر جہنم میں بھی تبدیلی آتی ہے, جہنم میں بھی انقلاب آتا ہے. جہنم میں کیا تبدیلی آتی ہے کہ وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ النِّيرَانِ, رمضان کا چاند نظر آنے پر جہنم کے سارے دروازے بند, جہنم کے سارے دروازے بند. فلم یفتح منہا باب, کوئی ایک دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رہتا. اللہ کے غضب کے دروازے رمضان میں بند ہو جاتے ہیں اور اللہ کے قہر کے دروازے رمضان میں بند ہو جاتے ہیں. اللہ کے جلال کے دروازے رمضان المبارک میں بند ہو جاتے ہیں. عذاب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں, آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور جمال کی بارش ہوتی ہے. یہ انقلاب ہے. اور پھر رمضان کے آنے پر ایک اور انقلاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, کہ کچھ فرشتے اللہ کے عرش کے آس پاس ہیں, اللہ کے عرش کے آس پاس ہیں. اور کچھ فرشتے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے, وہ 8 فرشتے ہیں. پھر ان کے گرد کچھ فرشتے ہیں, ان کی تعداد اللہ جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور فرشتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, یہ سب فرشتے کیا کرتے ہیں؟
عام فرشتے کیا کرتے ہیں؟ عام فرشتے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، ان کا وظیفہ شوال سے، یکم شوال سے لے کر 30 شعبان تک عام فرشتوں کو اللہ نے یہ وظیفہ دیا ہے کہ تم نے میری تسبیح پڑھنی ہے اور یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ عام فرشتے یکم شوال سے 30 شعبان تک یہی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اور دوسرے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یسبحون بحمد ربہم، پھر عرش کے فرشتوں کے آس پاس جو فرشتے ہیں ان کی بھی یہی تسبیح ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اور آگے آ جائیں، پھر اس میں پھر اور مخصوص فرشتے ہیں، وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ عام سال میں، عام مہینوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، یہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی بس یہی پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب دیکھیں رمضان کے آنے پر کیسا زبردست انقلاب آ رہا ہے، کیسا زبردست انقلاب آ رہا ہے۔ اذا دخل رمضان امر اللہ حملۃ العرش ان یکفوا عن التسبیح وَيَسْتَغْفِرُوا لِأُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں سے فرماتے ہیں اور عرش کے آس پاس کے فرشتوں سے فرماتے ہیں، دوسرے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ بھئی رمضان کا چاند نظر آ گیا، تسبیح بند کر دو، میری تسبیح بند کر دو، اب سب مل کر اس امت محمد کے روزے داروں کے لیے استغفار کرو، استغفار کرو۔ حدیث میں ہے احب الکلام الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب تسبیح کون سی ہے، محبوب کلمہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے اللہ کو بے حد محبوب ہیں اور زبان سے ان کی ادائیگی بہت آسان ہے، اور میزان عمل میں، ترازو میں ان کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ اللہ کو بے حد محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی تسبیح اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح اللہ نے چن کر فرشتوں کو دی ہے کہ شوال سے رمضان تک تم نے بس یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح مجھے بے حد پسند ہے، مجھے محبوب ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبوب ترین تسبیح فرشتوں سے کہتے ہیں روک دو، بند کر دو، اور آج کے بعد تمہارا وظیفہ کیا ہے؟ تم سب نے بیک زباں ہو کر کہنا ہے یا اللہ امت محمد کے روزے داروں میں جن لوگوں سے لغزش ہو، خطا ہو، گناہ ہو، یا اللہ ان کے گناہوں کو معافی عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اس امت کے لیے، اور کیا قدر و قیمت ہے اللہ کی رمضان المبارک کی، اللہ کے ہاں کتنا عظیم مہینہ ہے۔ محبوب ترین تسبیح اللہ نے چھڑوا دی اور فرشتوں کو اس امت کے استغفار پر لگا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح ابن خزیمہ میں، آپ نے فرمایا جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، رمضان کے آنے پر کیا انقلابات آتے ہیں اور کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، ابھی میں وہ بتا رہا ہوں کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ براہ راست جنت کے خازن ہیں، جنت کے دربان ہیں، ان کا نام ہے رضوان، جو بڑا فرشتہ ہے، وہ جس کے انتظام میں ہے پوری جنت، وہ جنت کا سب سے بڑا منتظم ہے، اس کا نام ہے رضوان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رضوان، وہ کہتے ہیں لبیک یا سیدی و سعدیک،
یا اللہ حاضر حکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زین الجنان للصائمین من امت محمد، اے رضوان جنت کو سجاؤ، جنت کو آراستہ کرو. یا اللہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان آ گیا. رمضان پورا سال جنت آراستہ ہوتی ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے اس میں پھر ایک اور طرز سے جنت کو سجایا جاتا ہے. جنت مسلسل سج رہی ہے، آراستہ ہو رہی ہے. رضوان سے اللہ فرماتے ہیں کہ امت محمد کے روزے داروں کے لیے، رات کو تراویح پڑھنے والوں کے لیے جنت کو سجاؤ، جنت کو آراستہ کرو. وہ کہتے ہیں جی یا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب دروازے کھول دو اور لا تغلق منہم بابن، کوئی دروازہ بند نہ ہو، سارے دروازے کھول دو. وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جہنم کے دروغے سے فرماتے ہیں، جہنم کا جو منتظم اعلیٰ ہے، خازن ہے اور بڑا دروغہ ہے، اس کا نام ہے مالک. مالک اس سے فرماتے ہیں مالک، وہ کہتا ہے لبیک یا سیدی و سعدیک، یا اللہ حاضر حکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اغلق ابواب النیران ثم لا تفتح منہم بابا، جہنم کے سارے دروازے بند کر دو، جہنم کے سارے دروازے بند کر دو، کوئی دروازہ کھلا نہ رہے. وہ کہتے ہیں جی یا اللہ. وہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو صدا دیتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں یا جبرائیل، عرض کرتے ہیں لبیک یا سیدی و سعدیک، یا اللہ حاضر حکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہبط الی الارض، زمین پر جاؤ، فغل مردۃ الشیاطین وعتات الجن، جتنے سرکش شیاطین ہیں اور جتنے سرکش جنات ہیں سب کو قید کر لو، طوق السلاسل، اور زنجیروں میں ان کو جگڑ لو. کیوں؟ کئی لا یفسدوا حتی لا یفسدوا علی عبادی صومہم، تاکہ میرے بندوں کے روزوں کو وہ خراب نہ کرے، میرے بندوں کے روزوں کو خراب نہ کرے. کتنا انتظام ہوتا ہے، کتنا انتظام ہوتا ہے. عام دنوں میں جو بے نمازی ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا پہاڑ پر چڑھنے کے مترادف ہے. رمضان المبارک میں ادنا نیت سے خود بخود قدم اٹھتے ہیں مسجد کی طرف. عام دنوں میں انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہ سامنے آ جائے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی ایسا انتظام فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. بس نیت ہی کافی ہوتی ہے، آدمی معمولی نیت کرتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے. یہ سب وہ انتظامات ہیں. پھر حضور نے فرمایا ان للہ ملکن، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، عجب فرشتہ ہے، عجب فرشتہ ہے. رأسہ تحت العرش، اس کا سر دیکھو گے عرش کے نیچے نظر آئے گا، عرش سے لگا ہوا اس کا سر نظر آئے گا. اور اس کے قدم دیکھو گے ورجلاہ فی تخوم الارض السابعۃ السفلی، اس کے قدم ساتوں زمینوں سے بھی نیچے لگ رہے ہیں. کتنا بڑا فرشتہ ہوگا. لہو جناحان، اس کے دو پر ہیں، دو پر. احدہما بالمشرق، ایک پر کھول دے تو مشرق پورا کا پورا اس کے پر کے نیچے آ جائے، مشرق کی انتہا تک سب اس کے پر کے نیچے آ جائے. اور دوسرا کھولے تو مغرب کی انتہا تک پوری کائنات اس کے دو پروں کے نیچے آ جائے. جیسے مرغی پر پھیلاتی ہے، اس کے بچے نیچے آ جاتے ہیں اور پھر بچے نظر نہیں آتے، ایسے ہی دو پروں کے اندر پوری کائنات اس کے دو پروں کے اندر آ جاتی ہے. احدہما من یاقوتۃ حمراء، ایک پر سرخ یاقوت کا ہے. والآخر من زبرجد اخضر، دوسرا پر سبز زمرد کا ہے. یہ اتنا بڑا فرشتہ اللہ نے اس فرشتے کو مقرر کیا ہے. رمضان المبارک میں اس کی ڈیوٹی لگائی ہے. یکم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک مسلسل اس کی زبان سے یہ صدا چلتی ہے، هل من تائب یتاب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اللہ اس کی توبہ قبول کرے. اللہ قبول کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہے.
کوئی ہے ندامت کے آنسو بہانے والا، توبہ کرنے والا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، اللہ اس کی توبہ قبول کرے۔ وَهَلْ مِن مُسْتَغْفِرْ يُغْفَرُ لَهُ، کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ وَهَلْ مِن ذِي حَاجَةٍ يُقْضَى لَهُ، کوئی ہے ضرورت مند، حاجت مند، کسی کو نوکری کی ضرورت ہو، کسی کو روٹی کی ضرورت ہو، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہو، کسی کو مکان کی ضرورت ہو، سیاستدانوں کے جھوٹے نعروں پر، پرفریب نعروں پر بے وقوف بننے والے آج اللہ کے در پہ آئیں۔ اللہ کہہ رہا ہے روٹی چاہیے ادھر آ جاؤ، مکان چاہیے ادھر آ جاؤ، نوکری چاہیے ادھر آ جاؤ۔ فرشتہ اعلان کر رہا ہے هل من ذی حاجت یقضى له، کوئی ہے ضرورت مند، کوئی ہے ضرورت مند کہ اللہ اس کی ضرورت پوری کرے۔ دنیا والے تو ضرورتیں پوری نہیں کرتے۔ 20 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، یہ پرفریب نعرے سنتے ہوئے عوام جیسے کل جہاں تھی آج بھی وہیں کھڑی ہے، 70 سال پہلے جہاں تھی آج بھی وہیں کھڑی ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑا نہیں ہے۔ جس دن تعلق اللہ سے جڑ گیا ایک ظالم دھرتی پر باقی نہیں ہوگا، ایک عوام کی قسمت سے کھیلنے والا باقی نہیں ہوگا۔ ظالموں کی خوش قسمتی یہ ہے مظلوم ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے مگر اللہ کے در پہ نہیں آتا، اس وجہ سے ظالم بچے ہوئے ہیں۔ آج مظلوم اللہ کے در پر آئے، میں دیکھتا ہوں کب تک ظالم زندہ رہتا ہے، کب تک ظالم جیتا ہے۔ یہ مہینہ آ گیا، یہ عظمت والا مہینہ ہے، بڑی اہمیت والا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں اس مہینے کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس مہینے کی قدر نہیں ہے۔ آج بڑی بڑی زندگی گزارنے والے 50 سال والے، 60 سال والے، 70 سال والے، 30-40 سال والے موجود ہیں۔ کسی کی زندگی میں رمضان 20 مرتبہ آیا، کسی کی زندگی میں رمضان 25 مرتبہ آیا، کسی کی زندگی میں رمضان 30 مرتبہ آیا، 50 مرتبہ آیا، مگر آیا اور گزر گیا۔ زندگی میں انقلاب نہیں آیا، جو ہونا چاہیے تھا وہ ہو نہیں سکا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے کی قدر نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ایک رمضان آتا تھا، ان کو فرش سے عرش پہ پہنچا کر جاتا تھا اور ان کی قسمت بدل جاتی تھی، کایا پلٹ جاتی تھی۔ یہ رمضان المبارک دینے کے لیے آیا ہے، دینے کے لیے آیا ہے اور وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کی عظمت کو ہم پہچانیں، اس کی اہمیت کو ہم پہچانیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم دعا کریں، تیاری کریں، اور تیاری کا زبردست ذریعہ دعا ہے۔ اس دعا میں لگ جائیں، یا اللہ یہ رمضان ہمارا ایسے گزرے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان گزرا تھا۔ یا اللہ یہ رمضان ہم ایسے گزاریں جیسے صحابہ کرام نے گزارا، جیسے تابعین نے گزارا، جیسے تبع تابعین نے گزارا۔ آج تک ہم نے رمضان غفلت میں گزارا ہے، آج اٹھنے سے پہلے اللہ سے عہد کر کے اٹھیں کہ یہ رمضان غفلت میں نہیں گزرے گا، یہ رمضان غفلت میں نہیں گزرے گا، بلکہ میں یوں کہتا ہوں آج ہر فرد اٹھنے سے پہلے پہلے انس بن نضر بن کے اٹھے، انس بن نضر بن کے اٹھے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں۔ بدر کے میدان میں شریک نہ ہو سکے، کہیں گئے ہوئے تھے، اچانک بدر کے لیے لشکر تیار روانہ ہوا اور اس وقت مدینے سے نکلتے ہوئے لڑنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا، تجارتی قافلے کو پکڑنا تھا، مگر راستے میں اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ ان کو اللہ نے بدر کے میدان میں پہنچا دیا۔ تو جو شریک تھے قافلے کو پکڑنے کے لیے وہ بدر میں پہنچ گئے، جو رہنے والے تھے ادھر ادھر گئے ہوئے تھے وہ شریک نہیں ہو سکے۔ اس وقت صحابہ کرام کچھ زیادہ تھے مگر جنہوں نے شرکت کی وہ صرف 313 تھے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ شریک نہ ہو سکے، کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب بدر سے واپسی ہوئی اور بدر کے فضائل آئے، اللہ کی طرف سے اعلانات ہوئے کہ بدر کا تو کی فضیلت، بدر کا اجر و ثواب اہل بدر کو
اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ اللہ نے عرش سے ان پر نظر رحمت فرمائی اور ان سے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب جو مرضی کرو، تمہاری مغفرت ہو گئی، جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی، فقد وجبت لكم الجنہ۔ جب یہ بڑے بڑے فضائل آئے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کف افسوس ملنے لگے، پریشان ہوئے اور حسرت کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین، اللہ کے رسول میری شومی قسمت، میری بدقسمتی کہ آپ مشرکین کے خلاف پہلے معرکے میں تلوار لے کر بڑھے اور میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا، یا رسول اللہ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ لئن اشہدنی اللہ قتال المشرکین لیرین اللہ ما اصنع، یہ جملہ سنو، یہ سنانے کے لیے حدیث سنائی ہے۔ اب عرض کیا یا رسول اللہ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ایک موقع دے دے، پھر اللہ دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں، صحابہ دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں، نہیں، صحابہ کرام کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ وہ اپنا عمل اللہ کو دکھاتے تھے، اخلاص ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ عرض کیا لئن اشہدنی اللہ قتال المشرکین لیرین اللہ ما اصنع، یا رسول اللہ اللہ ایک موقع دے دے، دعا فرمائیں اللہ ایک موقع دے دے، پھر آپ دیکھیں گے، پھر اللہ دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ اور پھر خلوتوں میں یہ دعا شروع کر دی، یا اللہ پہلے معرکے میں میں شریک نہیں ہو سکا، ایک موقع عطا فرما دے، تو دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ سال بمشکل گزرا، اگلا سال آیا، شوال کا مہینہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے احد کا میدان سجا دیا، احد کا میدان سج گیا، اور یہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ اپنے اس عہد اور پیمان کو ذہن میں رکھ کر تلوار لے کر نیزہ لے کر میدان میں اترے اور مقابلہ کیا، اور خوب مقابلہ کیا۔ پھر درمیان معرکے میں وہ وقت آیا جب وقتی طور پر مسلمانوں کے قدم اکھڑے اور اگلی صفیں پیچھے آئیں، پیچھے آگے چلی گئی، اور ایسی افراتفری کے عالم میں کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمان شہید ہوئے تو انس اور لوگوں کے قدم اکھڑے تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر دشمن کے مقابلے میں آگے بڑھے اور بڑھتے گئے، لڑتے گئے، بڑھتے گئے، لڑتے گئے، بڑھتے گئے۔ سامنے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے پوچھا این انت یا ابا عمیر، ارے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا سعد بن معاذ، یا سعد بن معاذ واہن لریح الجنہ، الریح ریح الجنہ ورب النظر، اے سعد رب نظر کی قسم، میرے رب کی قسم مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریحھا من دون احد، جنت کے پیچھے کی طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور مجھے بیٹھنے نہیں دے رہی، اور مجھے اس نے مست کر دیا ہے۔ تلوار لے کر آگے بڑھے، دشمن کی طرف سے ان پر حملہ ہوا، تلواروں کے حملے ہوئے، زخم آئے، خون نکلا، مگر ان کے قدم رکے نہیں، آگے بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے تیر پھینکے، وہ تیر نکالتے گئے، لڑتے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر انہوں نے نیزے پھینکے، نیزے بھی بدن پر لگے، آر پار ہو گئے، اور وہ نکال کر پھینکتے گئے، جب تک جسم کے اندر لہو باقی تھا، ہمت باقی تھی، وہ آگے بڑھتے گئے۔ کیوں؟ اللہ سے وعدہ کیا تھا، آج نبھانے کا وقت آیا، اور ایسے بڑھے کہ یہاں تک کہ بڑی بے دردی سے وہ شہید ہوئے۔ بعد میں جب جنگ کے شعلے ٹھنڈے پڑے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے شہداء کی تلاش کی تو انس بن نضر ہمیں نظر نہ آئے، ہم نے بہت تلاش کیا کہاں چلے گئے، تو دیکھا ایک لاش کٹی پھٹی ہوئی موجود ہے اور پتہ نہیں چل رہا یہ لاش کس کی ہے۔ تو ان کی بہن آئی، انہوں نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ لاش تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی ہے، اور جسم پر ہم نے شمار کیا 83 زخم تلواروں کے، تیروں کے اور نیزوں کے آئے ہوئے تھے، اور جب یہ شہید ہو گئے
اللہ نے ان کے لیے سورہ احزاب کی یہ آیت نازل فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہی وہ نوجوان ہیں جنہوں نے گھر سے نکلنے سے پہلے، میدان میں آنے سے پہلے اللہ سے عہد کیا، پھر میدان میں آ کر جنگ کے شعلے دیکھ کر، موت کو قریب سے دیکھ کر اپنے عہد سے پھرے نہیں، بلکہ اپنے عہد کو یاد رکھا اور اس کی لاج رکھی، اور جیسے کہا تھا اللہ دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں، واقعی اللہ کو دکھایا، پھر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ۔ یہ سب احد میں آنے والے یہی عہد اور پیمان اللہ سے کر آئے تھے، مگر کسی کو شہادت مل گئی اور کسی کو شہادت نہیں ملی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جس کو شہادت نہیں ملی وہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان کے ارادوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے عزم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جیسے انس بن نضر کا عہد تھا، عزم تھا، وہی عزم باقی صحابہ کا بھی موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک پہلے ہماری زندگیوں میں آیا، ہمارا افسوس انس بن نضر رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہونا چاہیے، وہ تو شریک نہ ہو سکے، ہماری زندگیوں میں تو رمضان آیا مگر ہم نے ناقدری کی، گنوا بیٹھے۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک عطا فرمانے والے ہیں۔ اٹھنے سے پہلے عزم کر کے اٹھو، ارادے کر کے اٹھو، ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہر ایک نے اپنا عمل اللہ کو دکھلانا ہے۔ اللہ کو بتاؤ کہ یا اللہ اس رمضان میں ہم یوں قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم تیرا ذکر خوب سے خوب کریں گے، اور پچھلا رمضان جیسے غفلتوں کی نظر ہوا، یا اللہ اس رمضان کے ایک لمحے کی ہم قدر کریں گے، سڑکوں پر یہ رمضان نہیں گزاریں گے، بازاروں میں یہ رمضان نہیں گزاریں گے، اپنی ضرورت کے کام، مجبوری والے کام، ملازمت کے کام کریں گے، مگر جو وقت بچے گا وہ ہم تیری عبادت میں صرف کریں گے۔ اس عہد و پیمان کے ساتھ آپ اٹھیں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، قرآن کی تلاوت ہو۔ اس رمضان میں ہر ایک یہ عزم کر کے اٹھے کہ ہم نے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ 4 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کی تلاوت کے علاوہ لا الہ الا اللہ کثرت سے کرو، استغفار کثرت سے کرو، اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔